نہیں آئی بات. عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد کرو تاکہ مردوں کے کیا ہوں؟ مزے. مرد کبھی بھی بور نہ ہو. بورنگ لائف, برقعوں میں عورت نظر آ رہی ہے, بوریت کس کو ہوگی؟ آدمی کو ہوگی نا. آپ جب آفس میں جاؤ, ایک پھلجھڑی یہاں بیٹھی ہوئی ہو, ایک پھلجھڑی چھمک چھلو یہاں بیٹھی ہوئی ہو, آپ باس بن گئے تو ایک پھلجھڑی آپ کی اسسٹنٹ ہو. اس پھلجھڑی کو کیا مل رہا ہے؟ بیوی والی محبت نہیں مل رہی اس کو جو گھر میں رہ کے ملتی. اور ابھی بڑھاپا اس پھلجھڑی کا جو برباد ہونے والا ہے نا. آج کسی نے مجھے کہا کہ آج کل شادی شدہ خواتین کنواری لڑکیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں جاتی ہیں, جو گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں, لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, میاں لیس زندگی, کوئی میاں نہیں ہے, اچھی پوسٹوں پر ہیں, پیسہ عیاشی. تو شادی شدہ بیچاری ٹھٹھرتی ہے انہیں دیکھ کے کہ ہاں میں تو اپنے میاں کو پوچھنا ہے, چائے کا پوچھنا ہے, بچوں کا خیال, بچوں کا پیمپر چینج, ہو اصل عیاشی کس کی ہے؟ اس کی. تو جنہوں نے مجھے یہ کہا نا, میں نے اس سے کہا کہ تھوڑے دن اس کی جوانی کے گزرنے دو. تنہائی جس طرح انسان کو کھاتی ہے نا, گاڑی انسان کی تنہائی کا آلٹرنیٹ. دیکھو میں امریکہ جاتا ہوں نا, گاڑی مجھے وہاں بھی مل جاتی ہے ڈرائیو کے لیے. جاپان جاتا ہوں وہاں بھی مل جاتی, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہم گاڑی سے دل کی باتیں بولو نہیں کر سکتے. محبت بچوں سے, بیگم سے ملتی ہے, بہن بھائیوں سے ملتی ہے, دوستوں سے ملتی ہے. ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. لڑکی کا دوست جو ہوگا یا تو بھائی ہوگا یا کوئی غیر محرم ہوگا. بھائی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو غیر محرم ہوگا وہ کیا دوستی لگائے گا ان سے یار؟ وہ کیا کس نیت سے دیکھے گا ان کو وہ؟ تو میں نے کہا یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. ڈپریشن میں گھریلو عورتیں نہیں ہوتی, ڈپریشن میں گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں ہوتی ہیں. چند گھروں کے ڈپریشن کے واقعات معیار نہیں ہوتے. بعض عورتوں پہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں, بہت کم ہے ان کی تعداد. میجورٹی عیش کر رہی ہے گھروں کے اندر, ظلم ہو رہا ہے, اس کی نوعیت کم ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے, شر کم ہے. ان خواتین کو گھروں سے نکال دیا آپ نے عیاشی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. عیاشی ان کی نہیں بڑھے گی, عیاشی کس کی بڑھے گی؟ آدمیوں کی عیاشی بڑھے گی. ابھی وہ دبئی کی شیخہ کا بیان آیا ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم, کہ میرا میاں رنگ رلیاں منا رہا ہے باہر مردوں کے ساتھ, میں اس کو طلاق دیتی ہوں 3 طلاقیں انگلش میں لکھ کے بھیج دی اس نے. اب پتہ نہیں فیک خبر ہے صحیح خبر ہے. وہ رنگ رلیاں اگر بالفرض منا رہا ہے تو کیوں منا رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں عورت گھر کے اندر نہیں ہے. اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوگا, اب اس کو رنگ رلیاں. لوگ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر ادھر منہ مار رہا ہے, اور بھائی جان اس کو وہاں نئے نئے ڈیزائن روزانہ نظر آ رہے ہیں. جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو, جب باہر مختلف قسم کے ڈیزائن نت نئے نظر آئیں گے تو گھر کی مرغی دال برابر ہوگی. اسلام نے کہا عورت کو گھر کے اندر رکھو تاکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھے, باہر اس کو نئے نئے ڈیزائن نظر نہ آئے. اب یا تو مردوں کو برقع پہنا کے گھر میں بٹھا دیں یا عورت کو بٹھا دیں, دونوں میں سے ایک کو بٹھانا پڑے گا. دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ نر مادہ بنیں گے, یہ مرد اور عورت نہیں بنیں گے. آج مرد مرد نہیں ہے, نر ہے, اور عورت عورت نہیں ہے, مادہ ہے. جیسے بھیڑ بکریوں میں بکرے بکریاں ہوتی ہیں نا, بکرا کا کام ہے بکریوں کو تلاش کرنا, تو آج بھی مردوں کا کام کیا ہے؟ عورت سر پہ مسلط ہے ان کے. تو اسلام نے لیبل نہیں لگائے زیادہ عورت کے حقوق کے, دیے ہیں عورت کو رائٹس, گھر میں بیٹھو تمہیں گھر میں سب کچھ ملے گا. باہر نکل کے ان گھروں کو خراب مت کرو جن کی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں نا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں, بیگم کے موبائل میں چپ رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے یہ آفس ہی جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے. یار یہاں تک حالات ہو گئے ہیں یار, کیا میاں بیوی کی زندگی ہوگی؟ کیونکہ اعتماد نہیں رہا, بیگم بھی جاب کر رہی ہے, آپ بھی جاب کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں یار وہ وہاں کیا کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم نظر آ جائے, زیادہ تنخواہ والا نظر آ جائے, پتہ چلا اس نے زیادہ خرچہ شروع کر دیا, اور عدالتوں نے خلا کا حق عورتوں کو ویسے ہی دے دیا ہے, اور خلا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ویسے ہی سب کچھ مارکیٹ میں لیگل ہو گیا ہے.
تو خرچہ یہاں سے لیتے رہو, تعلقات وہاں رکھو. یہ سوسائٹی میں نہیں کہہ رہا ابھی ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, خیر غالب ہے, شر کم ہے, لیکن یہ شر کل مزید بڑھے گا. آ گیا ہے سوسائٹی میں یہ شر. پہلے مرد کو پتا ہے میری بیوی باہر گئی ہے, ماں کے گئی ہے تو ماں ہی کے گئی ہے, بہن کے گئی ہے تو بہن ہی کے گئی ہے. اب جب ڈیلی بیسس پہ وہ آفس جا رہی ہے, 20 قسم کے مرد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صبح و شام, تو ادھر وسوسے کس کے دل میں آئیں گے؟ اس آدمی کے دل میں. آدمی کے دل میں آئیں گے, یار پتہ نہیں جا بھی رہی ہے کہ کیا ہے. اور تھوڑی سی مرد میں کمزوری ہوئی, اسے پتا ہے کہ اب میری اس کمزوری کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی میاں پہ اعتماد ختم. پہلے عورت کو پتا تھا میرا شوہر آفس میں ہے تو وہاں بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے اسی جیسے امپلائیز ہوں گے, کلیگ ہوں گے اس کے. اب اس کو پتا ہے کہ جب یہ آفس میں جا رہا ہے تو کال سینٹر میں اس کے دائیں بائیں پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اسے میں تھوڑے دنوں میں پرانی سی لگوں گی. تو اس کو اپنے میاں پہ اعتماد ختم, میاں کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو اس سے گھروں کا نظام کیا ہوگا؟ تباہ. اور اس سے نقصان عورت کا ہوگا, مرد کا نہیں ہوگا. طلاق کے بعد عورت کا معاملہ خراب ہوتا ہے, آدمی کہہ رہا ہے چلو جان چھوٹی, ٹھیک ہے نا, عیاشی کا دروازہ کھل گیا. وہ تو شریف شرفا قسم کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ورنہ سیکولر لبرل آدمی کہتا ہے جان چھوڑا یار, نکل پتلی گلی سے. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوگا آہستہ آہستہ. تو اس لیے ان ناروں سے متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو لیبل باہر کا لگا کے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, خزاں ہے جو لیبل کس کا لگا کے آئی ہے؟ باہر کا لیبل. ہم نے اپنی ماؤں کو, دادیوں کو, گھروں کی عورتوں کو دیکھا ہے, گھروں میں زندگی گزاری, عیش کی انہوں نے اور کر رہی ہیں الحمدللہ. اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو گھروں سے باہر نکلی ہیں آزادی کے نام پہ. تو جوانی میں کچھ رنگ رلیاں ہوتی ہیں, لیکن تنہائی کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن انسان کو ناکام ریلیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ریلیشن کی ہے. دولت بھی لوگ اس لیے کماتے ہیں تاکہ ریلیشن بنے, ایک وجہ یہ بھی ہے, ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان محبتوں کا بھوکا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں بور ہو گئے تھے, اللہ نے محبت کے لیے اماں ہوا کو پیدا کیا, اور اماں ہوا کو ایسا نہیں کیا کہ پہلے پیدا کر دیا. اللہ کو پتا تھا اکیلی یہ بور ہو جائیں گی, پہلے میاں کا انتظام کرو ان کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اماں ہوا کو بچہ ایسا نہیں پیدا کیا کہ بچہ ہو, بچے ہو کے بڑی ہوں, ڈائریکٹ پورا بالغ بنا کے پیدا کیا اللہ نے. تو بلوغت میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ بالغ ہوں اور شوہر لیس ہوں, پہلے میاں کا انتظام کرو پھر لڑکی آئے گی دنیا میں. تنہائیاں تبھی لڑکیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی, تنہائی پھر بوائے فرینڈ, پھر لڑکوں سے دوستیاں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو پرانا والا یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کی مس کالیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں, یہ والا مناسب تھا یا وہ والا. پھر آدمی کو شک, اور اس کی بھی گرل فرینڈس بہت ساری ہوتی ہیں, ان کے اپنے رابطے ہوتے ہیں. اس نے وسیم کے نام سے وسیمہ کا نمبر سیو کیا ہوتا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر ہوتا ہے, وحید کے نام سے وحیدہ کا نمبر ہوتا ہے. کیا بن رہا ہے یار یہ معاشرہ, کیا بن رہا ہے یہ تو نر مادہ وجود میں آ رہے ہیں, یہ مرد عورت تھوڑی ہیں, یہ سارا گدے گھوڑے والا نظام. لیبل کیا ہے؟ عورت کی آزادی. دقیانوسی نہیں, برقع پہناؤ گھر میں, یہ مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب کوئی مولویوں کی ان باتوں میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب انسان کو گدے گھوڑے والا سیٹ اپ دے دو, انسانیت ان سے چھین لو. کیونکہ گدے گھوڑوں میں بھی میاں بیوی نہیں ہوتے, ریلیشن ان کا بھی بہرحال ہوتا ہے, گدے کا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ. کتے کا بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال. تو میرے بھائی لیبل پہ مت جاؤ, لیبل پہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا مت کھاؤ. حقوق کی بات صرف اسلام کرتا ہے, باقی سب ڈرامے ہیں, سب بربادی ہیں.